امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ آدمی جو نکاح نہیں کرتا, بچے نہیں ہیں, اور اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے سکون قلب کے ساتھ, 2 رکعت کی نیت مانتا ہے انتہائی خشوع و خضوع. امام احمد بن حنبل کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ٹینشن ہی نہیں ہے. تو سکون سے 2 رکعت پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. ایک یہ ہے کوئی بیوی نہیں کوئی بچے نہیں. دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں. اب وہ 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے, گھنٹی بجنا شروع, سائلنٹ پہ کیا تو وائبریشن, یعنی بیل بند کر دی تو وائبریشن پہ, خشوع و خضوع رہے گا. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے دیکھا تو میسج آیا ہے بیگم کا, شادیاں کر لی ہیں, گھر کا کوئی خیال نہیں ہے, اگر یہ نمازیں ہی پڑھنی تھیں تو ہمیں نہیں لے کر آتے. آج مجھے گھر والوں نے ڈبل روٹی کے لیے بھیجا, اپنا واقعہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, حقیقت اپنا واقعہ. یہ میرے بھائی گواہیں, یہ دوست ہیں یہ گواہیں. گھر والوں نے کہا بھائی بریڈ چاہیے, اور مسجد کا جو میرا خادم ہے بیچارہ خدمت کرتا ہے شمس, اس کو بول دیں کہ وہ لے آئے. میں باہر نکلا بھول گیا, پھر میں گھر گیا, گھر والوں نے کہا آپ کو ڈبل روٹی لینے کے لیے بھیجا. میں نے کہا بالکل ذہن سے نکل گیا. اب میں گیا تو دیکھا شمس بھائی جمعہ نہانے کے لیے گھسے ہوئے ہیں. اب میں بیٹھا رہا ہوں کرسی باہر ڈال کے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ جب نکلیں گے تو میں بولوں گا. میں نے کہا چلو جب نکل آئے گا تو بول دوں گا, جب نکلے تو میں اتنی دیر ہو گئی بھول گیا میں. ایسے ہی پھر میں باتوں میں گھر چلا گیا. یہ خشوع و خضوع بتا رہا ہوں آپ کو. ایسا آدمی کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا بھائی؟ اس کنڈیشن میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دکھاؤ, پھر وہ میں مانوں گا یہ خشوع و خضوع کی نماز ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ دوبارہ جب میں گھر گیا, تیسری دفعہ ہو گیا اب یہ نا, گھر والوں نے کہا میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. میں ایک دم اس میں آیا نا, میں نے کہا یہ تو یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ہمارے بھی. جب میں آیا چوتھی دفعہ نیچے آیا, جیسے ہی نیچے آیا تو یہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ثوابی سے یہ بھائی آئے ہیں. ارے مفتی صاحب, وہاں سے ایک صاحب, ارے وہ جب آئے نا قریب میں بھول گیا. حقیقت بتا رہا ہوں. میں آیا اپنے دفتر میں بیٹھا, لیپ ٹاپ پہ کچھ کام تھا. اب میں سوچ بھی رہا ہوں یار ہوا کیا ہے میرے ساتھ, یہاں تک کہ 1 بجا ہے, اور جب میں نے فون دیکھا تو گھر والوں کا فون آ رہا تھا. بس جو میری کنڈیشن ہے وہ ان کو پتہ ہے. میں نے کہا میں تو فون اٹھانے کا میرے اندر حوصلہ نہیں. میں نے کہا آپ ڈبل روٹی لے جاؤ, گھر کے دروازے پر رکھ کر دھاڑ 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 دروازہ بجا دو. اور میں نے یہ سوچا کہ اب ٹوپی کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہے نہیں, اب ٹوپی کیا کرائیں گے, یہ مجبوری ہے بھائی. اب میں صاف صاف تھوڑی بہ سکتا ہوں بھول گیا. بھائی ایسے کیسے بھول گیا یار؟ حالانکہ ہمارے گھر کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, مہینے کا راشن آتا ہے, وہ سب سیٹ اپ بنا ہوا ہے. کبھی کبھار اس کی ترتیب ہٹتی ہے تو پھر ایڈجسٹ کرنا مشکل. گاڑی کا ایک ٹائر اگر زیادہ گھس جائے تو الائنمنٹ آؤٹ. اب الائنمنٹ صحیح کریں گے تو پھر وہ خراب ہو جائے گی. ٹائر نیا ڈالیں گے تو وہ پرانے والے زیادہ گھسے میں, یہ والا تو وہ ادھر سے, اب وہ ایڈجسٹ کرنے میں جب ترتیب آؤٹ ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا بھائی میرے اندر تو اب ہمت نہیں ہے, میں جاؤں گا خام میں گھر میں الٹی سیدھی باتیں ہوں گی. جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے, میں غصے میں یہاں کے بیٹھوں گا تو یہاں بھی وہ ڈبل روٹی کی باتیں شروع ہو جائیں گی پھر. تو اب آپ ایسا کرو, دروازہ بجاؤ اور پتلی گلی سے نکل آؤ. میں جب گھر جاؤں گا تو میں بولوں گا کب سے رکھی ہوئی ہے بریڈ گیٹ پر. یہی میرا, اس میں جھوٹ نہیں ہے. کب سے رکھی ہوئی مجھے خود نہیں پتا کب سے رکھی ہوئی, ایگزیکٹ ٹائم تو معلوم نہیں ہے نا. وہ بندہ دروازہ بجا رہا ہے یار, کب سے رکھی ہوئی ہے. تو یہ میرے ذہن میں پروگرام تھا کہ بھائی ٹوپی بندے پہ ڈال دو. تو آخر یعنی اگر اس میں ناکام ہو گیا تو کہیں گے اس نے, یہی چلتا ہے گھر اسی طرح چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں بھول گیا تو میں پھر بھول گیا تو میں پھر بھول گیا تو پھر بھول گیا. تو خیر جلدی سے بات ختم کرتا ہوں. تو بس 2 رکعت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس کے بال بچے ہوں وہ ان کی فکر میں ہو, ان کو کھلانے پلانے کی فکر میں ہو, ان کے ذمہ داری پوری کرنے کی فکر میں ہو, تو وہ اس کی 2 رکعت اللہ اس پہ ثواب اس کو زیادہ دے. تو کیونکہ وہ نیچر پہ چل رہا ہے نا, پادری پن تھوڑی ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس اللہ اللہ کرو بیٹھ کے.